السلام علیکم ڈیئر ویورز، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناول آپا میں، اور میں حالم کی نریشن بیان کر رہی تھی۔ اب چلتے ہیں آگے۔ نوٹوں کے بنڈل۔ میں کتنی بے وقوف تھی، منی لانڈرنگ کی کوریئر گرل کے طور پر استعمال ہو رہی تھی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا کب میرا بیگ لاہور ایئرپورٹ پہ تبدیل ہوا۔ کوئی ہوش ہی نہیں تھا مجھے۔ اگر تم اس وقت میری مدد نہ کرتی اور اس بیگ کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکلنے میں میری مدد نہ کرتی تو میں پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ میرا کیا کام تالیہ؟ میں تو خود اولاد کے ہاتھوں اولڈ ہوم کی طرف دھکیلی جانے والی عورت تھی، بڑی دکھی رہتی تھی۔ میں ان دنوں آئے سے اپنے دکھ یاد آ گئے، لیکن یہ تمہاری آنکھیں تھیں جن پہ میں نے بھروسہ کیا۔ ان کی چمک مجھے سچی لگی اور مجھے محسوس ہوا کہ تم بے قصور ہو۔ ویسے کتنی زیادہ رقم تھی نا اس بیگ میں، یاد ہے تالیہ؟ کاش رکھ لیتے۔ کیسے رکھ لیتے موٹی خاتون؟ وہ غصہ ہوئی۔ اسی رقم کو حربہ بنا کر تو ہم نے میرے اس شوہر کو ڈھونڈا اور اس سے طلاق کے پیپرز لیے تھے، مگر خیر۔ اس نے آخری نوالا لیتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس فراڈ آدمی نے مجھے ایک سبق تو سکھا دیا تھا کہ پیسے کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے۔ اور دیکھو آج چھوٹی بڑی چوریاں کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ انٹرنیٹ اسکام سے شروع کیا تھا سفر، اور آج ہمیں کتنا بڑا اسکام آرٹسٹ بنا چکا ہے۔ اسکام آرٹسٹ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لالچ کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان سے مال لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، اور عموماً ایسے کاموں کے کرنے کا لالچ دیتے ہیں جو قانونی نہیں ہوتے۔ انہیں دھوکہ کھانے کے بعد لوٹا گیا شخص پولیس کے پاس نہیں جا سکتا، جیسے کسی بندے کو قتل کرنے کے لیے پیسے ایڈوانس میں بٹورنا اور پھر غائب ہو جانا۔ تمہیں ملائیشیا آنے سے پہلے کبھی اس طرح ویژن یا خواب، سچے خواب نہیں نظر آئے تھے تالیہ؟ نہیں، پہلی دفعہ ایئرپورٹ پہ ہی نظر آیا تھا، اور پھر کبھی وہ سلسلہ تھما ہی نہیں۔ اگر تمہارے خواب اور ویژن ہمارا ساتھ نہ دیتے تو ہم اتنا کچھ نہیں کما سکتے تھے تالیہ۔ تم ایک کلیئروینٹ جن کو مستقبل نظر آتا ہے ہو، ایک سیر۔ تمہیں وقت سے پہلے بارش نظر آ جاتی ہے، کسی کی موت دکھائی دینے لگتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی آفت، مگر ان سارے چھوٹے چھوٹے ویژن اور خواب ایک طرف، اگر تم ان 7 سالوں میں وہ 10 بڑے خواب نہ دیکھتی تو ہم اتنے امیر نہ ہوتے۔ 11۔ تالیہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے تصحیح کی۔ تنگو کامل کو اپنا لیپ ٹاپ اور زیورات لاکر سے نکالتے دیکھا تھا میں نے خواب میں، 3 ماہ پہلے، جس کے بعد ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا اور میں نے اس کے گھر ملازمت اختیار کی۔ اس کو ملا کے 11 خواب ہوئے جو میں نے دولت مندوں کی تجوریوں، میوزیمز کی قیمتی پینٹنگز اور آرٹ ورک کے بارے میں دیکھے تھے۔ جیسے قسمت مجھے خود بتا دیتی ہے کہ تالیہ، فلاں کے لاکر میں یہ سب رکھا ہے، اسے چرا لو، اور 10 دفعہ ان کی مدد سے ہم نے کتنی دولت کمائی۔ اب دیکھو 11ویں دفعہ کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن داتن، اس نے گہری آہ بھر کے چھت پہ لگی بتیوں کو دیکھ کے کہا، میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ میں اگلی دفعہ کوئی بڑی ہائیسٹ کرنا چاہتی ہوں، کوئی لمبا ہاتھ، ایک آخری جاب جس سے کروڑوں کما لیں ہم، اور پھر میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ پچھلے 3 ماہ میں نے ایک سچی مگر بے وقوف لڑکی کا کردار ادا کیا اپنے اصل نام کے ساتھ، مگر ان سب لوگوں نے اتنے اچھے الفاظ سن کر میرا دل چاہنے لگا ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں۔ ایک آخری فراڈ، ایک آخری چوری کے بعد وہ چھت پہ لٹکتے لیمپ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں امید تھی، خوشی تھی، سادگی تھی۔ تالیہ، داتن سنجیدگی سے آگے کو جھکی، پلان کیا گیا گناہ کبھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے تم سوچ لو کہ اسے آخری دفعہ کرنے جا رہی ہو، وہ جرائم کی زنجیر کی محض اگلی کڑی ہوتا ہے، اگلی چوری، اگلا گناہ۔ اس کے بعد مزید ایک اور ہوگا، پھر مزید ایک اور۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں نا گناہ، وہ پچھلے گناہ کو آخری گردان کے چھوڑتے ہیں۔ لیکن میرے اور تمہارے جیسے لوگ تالیہ، ہم چور ہیں،
اور ساری عمر یہیں رہیں گے۔ ہم نہیں بدل سکتے، انسان نہیں بدلا کرتے۔ تالیہ نے نگاہیں داتن کی طرف موڑی تو ان کی جوت بجھ چکی تھی۔ ہم جب چاہیں یہ کام چھوڑ سکتے ہیں، ہم اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہم پہلے بھی بہت اچھے ہیں تالیہ، مگر ہم اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اور دھوکے بازی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے۔ اوکے، پھر میں اسی طرح خوش ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے، پھر نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ ویسے نوکرانی بننا بہت ہی روکھا پھیکا کام ہے، وہ قدر نروٹھے پن سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن نے مسکرا کے اسے شب بخیر کہا۔ تالیہ جانے ہی لگی تھی کہ ٹھہری، آنکھوں میں شرارت سے چمکی، لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ داتن نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ کالونی میں کون مرنے والا ہے، کس کا کتا بھاگنے والا ہے، کون اپنی بیوی کو دھوکہ دینے والا ہے؟ نہیں۔ وہ نچلا لب دبا کے ذرا سی ہنسی۔ میں نے خود کو دیکھا، میں دو دریاؤں کے درمیان کیچڑ میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی، اور یہ کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ داتن جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی، آخر میں مایوس سی نظر آئی۔ اس میں اتنا خاص تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کون تھا۔ کون تھا؟ وہ چونکی۔ تالیہ نے اب انگلی دانتوں میں دبا لی تھی اور کچھ یاد کر کے وہ پھر سے ہنسی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اف اف، اس کے چہرے پہ رنگ آ کے بکھرے تھے۔ داتن نے چھمبے سے بھویں بھینچی۔ مگر وہ تھا کون؟ اوہو، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھ پہ ہنسو گی۔ ایسا آدمی میرے خواب میں؟ اف، اوہو، کچھ تو بتاؤ، تم جانتی ہو اسے؟ پھر وہ چونکی۔ شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو۔ جانتی ہوں، پسند کرتی ہوں، وہ جیسے محظوظ ہوئی۔ پیاری داتن، اس کو سارا ملائیشیا جانتا ہے، اور پسند، اوہو، اس سے سارا ملائیشیا عشق کرتا ہے، عشق۔ گڈ نائٹ۔ اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن اسے پکارتی رہ گئی، مگر اب وہ ہاتھ ہلاتی، سر نفی میں ہلاتی، زینے چڑھتی جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے موٹے موٹے ہاتھوں پہ چہرہ گرائے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھے گئی۔ دو دریاؤں کے سنگم پہ وہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے، پاؤں کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ اوپر دیکھ رہی تھی، جہاں سرخ پروں اور سنہری ٹانگوں والا پرندہ اس آدمی کے سر کے عین اوپر فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو، آواز پہ تالیہ نے نظریں پھیری۔ وہ بھیگی کھڑی تھی، سنہرے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ میرے ساتھ رہو۔ وہ اب ٹائی نوچ کے اتار رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی شرٹ کا کف کھولا، وہ آستینیں پیچھے موڑی، نظریں تالیہ پہ جمی تھی۔ اسی طرح اس نے دوسری آستینیں طے کی، پھر زمین پہ جھکا اور مٹی میں کیچڑ اٹھایا اور سیدھا ہوا، مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ تالیہ نے دیکھا اس کی ہتھیلی میں کیچڑ کے اوپر ایک سنہری چابی دمک رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ روم میں اندھیرا تھا۔ تالیہ نے چند لمحے پلکیں جھپکا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسی طرح لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر دیں اور دوبارہ سے سو گئی۔ چند گھنٹوں بیتے اور صبح پوری طرح پھیل گئی۔ لاؤنج خاموش پڑا تھا اور اوپن کچن کی میز پہ ناشتہ شیشے کے برتنوں میں ڈھکا ہوا لگا پڑا تھا۔ وہ زینے اترتی نیچے آئی تو ملازمہ کے یونیفارم میں ملبوس تھی، آنکھیں سبز تھیں اور چہرے پہ بلا کی معصومیت طاری تھی۔ لاؤنج میں رک کے اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ داتن، نیچے ہوں، آواز پہ وہ گہری سانس لیتی ایک دروازے کی طرف آئی۔ دیوار میں نصب چوکھٹے پہ اپنا انگوٹھا رکھا۔ خود کار آلے نے اس کی تشخیص کی اور دروازہ کھل گیا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو مزید نیچے جاتی تھیں۔ وہ زینے اترنے لگی۔ نیچے کھلا سا کمرہ تھا، دیواروں پہ مختلف پینٹنگز اور آرٹ ورک سجایا گیا تھا۔
चंद डिब्बे बंद रखे थे। वस में बड़ी मेज थी जिन पे चंद मशीनें पड़ी थी और दातन हिफाजती ग्लासेस लगाए, ग्लव्स पहने, गन नुमा आले से एक नेकलेस पे काम कर रही थी। तालिया इसके करीब आ रुकी और तनकीदी नजरों से सारे जेवरात को देखा। फिर एक अंगूठी को उठा के ऊपर रोशनी में करके देखने लगी। परफेक्ट। इसने अंगूठी वापस डाल दी। बस यही जेवरात है मिसेस कामिल के पास। दातिन ने एक नज़र इन थोड़े से जेवरात को देख के कहा। हाँ, लॉकर में कुल 14 पीसीज हैं। ताज की नकल नहीं तैयार करनी, मैं बाकी 13 पीस उठाऊंगी, वो कह के जाने लगी। दातन जो जेवरात पर झुकी थी चौंक के इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। 14 कैसे? तुमने सिर्फ 13 की तस्वीर भेजी थी। ताज निकाल दो तो पीछे 12 बज गए। तालिया ठहरी, वापस घूमी। जेवरात सामने पड़े जगमगा रहे थे। फिर इससे इनको गिना, जरा सी उलझी। नेकलेस, कड़े, बुंदे, अंगूठियां, ये हुए 12 पीस। मगर मिसेस कामिल के तमाम जेवरात जो लॉकर में थे, मैंने इनकी गिनती की थी तो वो 14 पीस थे। तुमने पहली दफा लॉकर अंदर से कब देखा था? 1 माह पहले, जब मैंने मिसेस कामिल की अंगूठी छुपा दी थी और इनको मेरे सामने लॉकर खोलना पड़ा था। तब मैंने सारा लॉकर देखा था। कोड इसलिए नहीं देख सकी थी कि मुझे उन्होंने लॉकर खोलने के बाद बुलाया था। वो उलझ के उंगलियों पे गिनने लगी। कल भी जब तंगू कामिल ने मेज पे जेवरात के डब्बे रखे तो मैंने गिने थे। 2, 3, 5, 13। वो बुड़बुड़ाते हुए गिनने लगी, मगर गिनती पूरी नहीं पड़ रही थी। हो सकता है तुम भूल रही हो, टोटल 13 ही हूँ। तालिया कुछ नहीं भूलती। वो तेजी से आगे बढ़ी और एक दराज खोला। चंद कागज उल्टाए पलटाए, एक फोल्डर निकाला। जब मिसेस कामिल ने मेरे सामने लॉकर से जेवर निकाला था तो मैंने अपने ब्लाउज बटन के कैमरे से इनकी हाई क्वालिटी तस्वीर ली थी। वो फोल्डर खोलते हुए सफ़ेद तेज तेज पलटा रही थी। और तुमने मुझे 13 तस्वीर दी थी तालिया, वो मेरे घर पड़ी हैं। मेरे पास ओरिजिनल होंगी। 1 मिनट। इसने वो फोल्डर रखा और एक दूसरा निकाला। पहला सफ़ा खोला तो लबों से गहरी सांस खारिज हुई। ये लो, ये रही तमाम तस्वीर। इनको टैली करो, हमने कौन सा जेवर मिस कर दिया है। दातन घूम के इसके साथ आ खड़ी हुई, ऐनक उतारी और अब वो दोनों बारी बारी तमाम प्रिंट आउट्स मुख्तलिफ मुतालिका जेवरात के साथ रख रही थी। और 5, 8, 12, 13। ओह, आखिरी प्रिंट आउट से मुतालिक कोई जेवर उन्होंने नहीं बनाया था। इसे देखते ही तालिया का जोश ठंडा पड़ गया। वो घड़ी के बॉक्स के जैसे शीशे के डब्बे में रखा एक सुनहरी सिक्का था। प्रिंट आउट पे इस बॉक्स के आगे पीछे से 4 तस्वीर ली गई थी। ये तो कोई एंटीक है। दातन कदरे जोश से झुकी, मगर तालिया ने बेदिली से कागज परे कर दिया। ऊपर देखो क्या लिखा है। मुजफ्फर शाह। ये मिला के सल्तनत के सुल्तान मुजफ्फर शाह के ज़माने का सिक्का है। तंगु कामिल को आर्ट और हिस्ट्री में खासी दिलचस्पी है, इसलिए उन्होंने संभाल कर रखा है। मगर हम इसे क्यों नहीं चुरा रहे? क्योंकि मुजफ्फर शाह के सिक्के आजकल कोलालमपुर के हर मॉल से मिलते हैं और सारे नकली होते हैं। अभी इनके कोने खुरचो जो तो सफ़ेद रंग निकलने लगेगा और ये भारी होते हैं, जबकि असली सिक्के इतने एजिंग और ऑक्सीडेशन के बायस हल्के होने चाहिए। बिलफर्ज ये असली भी हो तो इतनी वैल्यू नहीं है इनकी। रहने दो बेचारों के पास इनका सिक्का। दाता ने एक दूसरी ऐनक उठाई और इसे नाक पे जमा के और से कागज पे छपी तस्वीर को देखने लगी। ये वाकई असली सिक्का नहीं है। वो नापसंदीदगी से बोली, आजकल के फॉरगर्स को खुदा का कोई खौफ नहीं, ठीक है। मेरे जैसे आला दर्जे के नकाले नहीं तराश सकते, वो मैं जानती हूँ, लेकिन नकली सिक्का तैयार करते वक्त इंसान को चाहिए कि एक दफ़ा असली सिक्का भी देख ले। क्योंकि मुजफ्फर शाह के असल सिक्कों पे एक तरफ मुजफ्फर शाह अल सुल्तान और दूसरी तरफ नसीर मिनत दुनिया वालदैन, दुनिया और दीन में मददगार लिखा होता है। इस पे तो दोनों तरफ मुजफ्फर शाह अल सुल्तान लिखा है। दातन के आखिरी फिक्रे पे वो मुंजमद हो गई। फिर इतनी तेजी से गर्दन मोड़ी गोया बर्फ चटकी हो।
दोनों तरफ मुजफ्फर शाह लिखा है। इसने कागज दातन के हाथ से झपटा और इस पे बेकरारी से निगाहें दौड़ाई। मैंने ऐसा सिक्का पहले भी देखा है, हमारी एक वारदात वाली जगह पे ये था, मगर तब मैंने इसे भी छोड़ दिया तब भी छोड़ दिया था। हाँ, मुझे याद है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में है ना, मैंने भी देखा था। तालिया ने चौंक के इसे देखा। नहीं, मैं नजीब बिन सलामत की बात कर रही हूँ। पिछले साल जब मैंने इसकी प्राइवेट आर्ट कलेक्शन के बारे में विज़न देखा था और हमने इनकी ज़ाती सेफ में नायाब एंटीक बर्तन चुराए थे, तब ऐसा सिक्का वहाँ भी था। यकीनन होगा, मगर 3 साल पहले जब तुम्हारी ये ख्वाब पे हमने नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम वाली वारदात की थी, तब ये वहाँ डिस्प्ले था, मगर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। तालिया ने कुर्सी खींची और वही बैठ गई। इसकी आंखों में शदीद उलझन थी। क्या सोच रही हो? एक जैसे बहुत से सिक्के मार्केट में होते हैं। नहीं, कुछ गलत है इस सब में। इसने नफ़े में सर हिलाया। हमारे सामने ये सिक्का तीसरी दफ़ा आ रहा है, मगर हमने इसे नहीं चुराया। हम वारदात की जगह से चंद चीज़ें ही चुराते हैं, हर चीज़ तो नहीं उठा सकते ना तालिया। बात ये नहीं है। मसला ये है कि पिछले साल ऐसा ही सिक्का नजीब बिन सलामत के पास था। इसका बॉक्स भी यही था। दातन दातन नजीब बिन सलामत हमारी वजह से दिवालिया हो गया था और इसने अपनी बहुत सी आर्ट कलेक्शन को ऑक्शन पे डाल दिया था। इसका रिकॉर्ड पब्लिक होगा। ज़रा मालूम करो ये सिक्का इस ऑक्शन में था या नहीं। मगर क्यों? क्योंकि तंगु कामिल और नजीब बिन सलामत दोस्त हैं। और मैंने मिसेस कामिल से सुना था कि जब नजीब पे बुरा वक्त आया था तो तंगु कामिल ने इसकी मदद की थी और इसकी ऑक्शन से कोड़ियों के भाव भाव मिलने वाली चीज़ें महंगी खरीद की। कुछ पेंटिंग्स और इससे कागज़ उठा के देखा, शायद यही सिक्का। तुम्हारा मतलब है कि ये एक जैसे बहुत से सिक्के नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिक्का है जो बार बार तुम्हारे ख्वाब में आता है। हाँ, मेरे 11 ख्वाब बल्कि 12, इनमें से 3 में ये सिक्का था, शायद मज़ीद में भी हो। मगर इसके साथ रखे जवाहरात, ज़ेवरात, पेंटिंग्स और नादिर अशिया ने मेरी आंखों को हमेशा इतना खैरा कर दिया है कि मैंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। वो हैरान परेशान नज़र आ रही थी। अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर एक मर्तबा मुलाकात होगी नौवल आपा में।